بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، یعنی اس سبق میں ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرعی پڑھیں گے اور جانیں گے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بوستان شیخ سعدی کی مثنوی کتاب ہے، یعنی شعر و شاعری کی صورت میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کے معنی ہے باغ۔ گلستان کے معنی ہے باغیچہ، اور یہ ان کی ایک نثری کتاب ہے، نثر کی صورت میں لکھی گئی کتاب ہے۔ فکری تازگی، ذہنی تازگی۔ دانش و حکمت کے معنی ہیں عقل اور دانائی۔ دسترخوان اس کپڑے کو کہتے ہیں جس پہ کھانا لگایا جاتا ہے، یعنی کھانے کو چنا جاتا ہے، کھانا چنا جاتا ہے۔ مردار، مری ہوئی چیز کو، حرام چیز کو کہتے ہیں صحبت۔ اس کے معنی ہے میل جول۔ مجلس، حسد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ جی بچوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ شرف الدین۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حکیم مشرق، مشرق کے دانا، مشرق کے عقل مند کے لقب وصفی نام کو کہتے ہیں، جو کسی کو اس کی خوبی یا خامی پر دیا جاتا ہے تو انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ان کا لقب حکیم مشرق ہے۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں۔ معلم سکھانے والے کو کہتے ہیں، اخلاق طور طریقے یعنی طور و اطوار سکھانے والے بھی کہلاتے ہیں۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ جی بچوں، سلطان سعد زنگی جو ہیں یہ اس وقت کے حکمران تھے، تو ان کے دور میں، ان کے زمانے میں یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی۔ طویل کہتے ہیں لمبی عمر کو، یعنی انہوں نے کافی لمبی عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ زیادہ تر حصہ سیر و سیاحت، مختلف مقامات کی سیر کرنے میں یا گھومنے پھرنے میں گزارا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ بچوں، نثر ایسی عبارت یا تحریر ہوتی ہے جو شاعری میں نہیں ہوتی، شاعری کی صورت میں نہیں ہوتی، سمپل ہوتی ہے۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ جی بچوں، شاعری میں ان کی کون سی کتاب کو مثنوی کہتے ہیں؟ جو شاعری کی صورت میں لکھی گئی کتاب ہو اسے مثنوی کہتے ہیں۔ تو شاعری میں ان کی مثنوی یعنی ان کی جو کتاب ہے وہ بوستان ہے، جس کے معنی ہے باغ، اور نثری کتابوں میں یعنی جو بغیر شاعری کے، اس میں کوئی شاعری شامل نہیں ہے، اس کتاب کا نام ہے گلستان، اور جس کے معنی ہے باغیچہ، کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی، یعنی یہ بہت زیادہ مشہور ہیں ان کی دونوں کتابیں۔ ایک ان کی شاعری کی صورت میں ہے جس کا نام ہے بوستان، اس میں انہوں نے جو بھی بات چیت کی ہے وہ شعر و شاعری کی صورت میں ہے، اور دوسری ان کی کتاب ہے گلستان جو نثری کتاب ہے، اس میں انہوں نے شعر و شاعری کا استعمال نہیں کیا۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی، ذہنی تازگی اور دانش و حکمت کے معنی ہے عقل و دانائی کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ ادب عالیہ اعلیٰ ادب، بہترین ادب میں شمار ہوتا ہے، یعنی گلستان کا ایک بہترین ادبی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ تراجم ترجمہ کی جمع ہے۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ حکمت و دانش، دانائی اور عقل مندی، یعنی ان کے اقوال میں دانائی اور عقل مندی موجود ہے۔ شیخ سعدی کے تمام اقوال عقل اور دانائی پر مبنی ہیں۔
آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کے اقوال کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔